ملک پاکستان میں اگر عجائب گھر کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو شہر کراچی کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ انگریزوں نے اس خطے پر قبضے کے بعد سب سے پہلے 1851 میں فریئر ہال میں میوزیم بنایا اور اس کے بعد موجودہ سپریم کورٹ رجسٹری کی عمارت میں وکٹوریہ البرٹ میوزیم کو منتقل کیا اور اس طرح یہ عمارت کافی عرصے تک میوزیم کے زیر سنبھال رہی اور پھر جب برنس گارڈن میں قومی عجائب گھر کی عمارت بن گئی تو اسے وہاں منتقل کر دیا گیا، جہاں اس وقت 13 گیلریاں موجود ہیں جو کہ زمانہ قبل از تاریخ سے لے کر عہد حاضر تک کے تاریخی نوادرات سے سجی ہوئی ہیں۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، اور اس وقت میں قومی عجائب گھر کے قدیم ترین تہذیب کی گندھارا اور ہندو گیلری میں موجود ہوں، لیکن میں آج آپ کو ان گیلریوں یا قومی عجائب گھر کے تاریخ سے آگاہی نہیں دوں گا، بلکہ اس میوزیم کے خلاف تیار کی جانے والی سازش سے آگاہ کروں گا، جو کہ پہلی بار نہیں بلکہ بار بار ہوتی رہی۔ یہ میوزیم جو کہ آئین کے تحت آئین کی روح سے قومی عجائب گھر وفاق کا حصہ ہے، کو سب سے پہلے 18ویں ترمیم کی آڑ لے کر سندھ حکومت کے حوالے کیا گیا، جس کے بعد لاداداد نوادرات غائب ہو گئے یا انہیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد اس میوزیم کی تباہی کا سفر شروع ہو گیا۔ ایسے میں سپریم کورٹ نے ایک بار پھر اس بات کا فیصلہ سنایا کہ میوزیم وفاق کا حصہ ہے، جس کے بعد اسے وفاق کے سپورٹ تو کر دیا گیا، مگر اربوں ڈالر مالیت کے نوادرات کی دیکھ بھال کے لیے چند لاکھ روپے کے فنڈ دیے جانے لگے۔ افسران ملازمین بھی ریٹائر ہوتے رہے، ان کی جگہ کسی دوسرے کو تعینات نہیں کیا گیا، اور یہاں تک کہ اس تاریخی میوزیم جسے 22 افسران چلاتے تھے اب صرف ایک افسر کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، جس کے سبب میوزیم مزید تباہی کا شکار ہونے لگا، جس کا تحریک انصاف کی حکومت نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وزارت قومی ورثہ نے ایک 8 رکنی بورڈ آف گورنر تشکیل دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فلم میکر شرمین عبید چنائی کی سربراہی میں ناتجربہ کار لوگوں پر مشتمل ایک 13 رکنی کمیٹی تشکیل دی، اور اس کی تشکیل کے بعد اسے 15 اکتوبر کو وفاقی وزیر شفقت محمود نے حوالے کرنے کی کوشش کی، مگر ملازمین نے اس پر شدید احتجاج شروع کر دیا۔ ملازمین کا کہنا یہ تھا یہ قومی ورثہ ہے، اسے کسی طور پر پرائیویٹ ہاتھوں میں نہیں جان دے گی۔ اس حوالے سے قومی عجائب گھر ورکر یونین کے صدر علی رضا نے بھی اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا اس سلسلے میں ہمارے جو ریٹائر افسران ہیں جن کی باقاعدہ خدمات کو غیر ملکیوں نے بھی سراہا ہے اور وہ وہاں جا کے ان کو لیکچر دیتے رہیں، ان کی خدمات حاصل کی جائے تاکہ یہ ادارہ دوبارہ سے اس حالت میں آ جائے، کیونکہ پچھلے 10 سالہ دور میں تو اس کو کوئی نہیں پوچھ، سندھ گورنمنٹ نے اتنی توجہ نہیں دی جا سکی۔ سر کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ بورڈ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس سوال سے آپ عدالت سے رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سوال سے آپ کیا کہیں؟ جی باقاعدہ ہم سندھ کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں جائیں گے، اس کے بعد ضرورت پڑی تو ہم سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں گے، چیف جسٹس صاحب کو کہیں گے کہ اس سلسلے میں ایکشن لیا جائے، کیونکہ آپ نے آرڈر دیا تھا، باقاعدہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ اس کو وفاق کا ادارہ ہے اور یہ وفاق ہی چلائے گا۔ جب ہمیں ایک صوبے سے لے کے آپ اس سے بھی اپ گریڈ کر کے بلکہ اپ گریڈ کیا بلکہ نیچے جا نچلی سطح پہ جا کے آپ پرائیویٹ لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جن کی یہ فیلڈ نہیں ہے، جن میں کوئی ایکسپرٹ اس طرح کا نہیں ہے، ان کے حوالے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو آپ بالکل اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور میری نظر میں پھر یہ ادارے کا قصور نہیں ہے، یہ جس ادارے کا سربراہ بنایا گیا اس سربراہ کا قصور ہے، وہ سربراہ نااہل ہے، اس سربراہ کو لانے والے بھی نااہل ہیں، جن سے یہ کسی گھر میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اگر نااہل ہو جائے تو اس کو آپ گھر سے نکال دیں اور وہ گھر ہی ڈھا دیں یا گھر ہی بھیج دیا جائے، اس کو سنبھالا جاتا ہے، سدھارا جاتا ہے۔ ادارے اگر صحیح نہیں چل رہے، کہیں افسران کی کوتاہی ہے تو آپ یہاں پہ اچھی انتظامیہ کریں، اچھے وہ رکھیں، ایکسپرٹ رکھیں جو اس کو اوپر لے کے جائیں، اس کو سنبھالیں، تاکہ ہمارا جو یہاں پہ فارن آتے ہیں، پوری دنیا سے یہاں ٹورسٹ آتا ہے، یہاں پہ بڑے بڑے سرکاری اور غیر سرکاری عہدیدار آتے ہیں جو دیکھتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تاکہ اس پہ اور اچھا تاثر جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پورا اسٹاف یہاں پہ کام کرنے والا ہے، یہیں کا پورا ٹیکنیکل اسٹاف، ابھی بھی جا کے اسلام آباد میں جو فارن آفس کی ایگزیبیشن ہوئی تھی وہاں اسی اسٹاف نے کام کیا تھا، پورے صوبوں کے وہاں آئے ہوئے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیے فارن آفس نے، یہیں سے پورا ٹیکنیکل اسٹاف تمام صوبوں میں جا کے کام کر گیا تھا، تمام صوبوں کے میوزیم اسی نیشنل میوزیم کی انتظامیہ نے جا کے بنائے، نیوی کا میوزیم ہو گیا، آرمی کا میوزیم ہو گیا، یہ پاکستان نیشنل میوزیم کے اسٹاف نے ہی بنایا ہے۔ آرمی میوزیم جو اسٹیم پنڈی میں وہ بھی یہیں کے اسٹاف نے ہم نے جا کے بنایا ہے۔
اگر ہم لوگ نہ لیں ہمیں کام نہیں آتا ہے تو پھر یہ کس طرح اتنا سے رن کر رہا دوسرے میوزیم بن گئے. یہاں جو افسران کیوریٹر اسسٹنٹ کیوریٹر آج کل ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پہ ہیں وہ یہیں سے سیکھ کے دوسرے اداروں میں ڈائریکٹر لگے ہیں اور فل انچارج بن کے بیٹھے ہیں. اسی میوزیم اسی انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے سیکھا. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت میوزیم کو جہاں ماضی میں 22 افسران ہوتے تھے ابھی صرف ایک افسر چلا رہا ہے, کوریٹر آپ کے پاس نہیں ہے, تو یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہی تو ہماری بدقسمتی ہے. پہلے یہاں پہ پڑھے لکھے اسسٹنٹ کیوریٹر ہوا کرتے تھے, پوری ٹیم ہوا کرتی تھی, ہر کسی کا شعبہ گیلری سیکشن الگ ہوا کرتا تھا. وہ اپنے شعبے کو دیکھتا تھا اور بڑے بہتر انداز میں ایجوکیشن وغیرہ ہوتی تھی. اسکول آتے ہیں, کالجز آتے ہیں, یونیورسٹی آتے ہیں, تو ہر شعبے کا جو کیوریٹر حضرات ہوتے تھے وہ اپنی فیلڈ کو سنبھالا کرتے تھے. اب ایک افسر آپ نے یہاں پہ لگا رکھا ہے تو وہ کتنی چیزوں کو سنبھالے گا؟ یہاں پہ باقاعدہ ان کو چاہیے کہ یہاں افسر مہیا کیے جائے. اسٹاف جو ہمارا 122 میں سے ہم 77 افراد رہ گئے تو وہ کہاں سنبھالیں گے؟ آپ اسٹاف بھی تو ہمیں مہیا کریں, وہ وسائل بھی پھر مہیا کریں جو آپ چاہتے ہیں, پھر دیکھیں یہ کس طرح ہوتا ہے. مگر حالات جو بھی ہو اس کو پرائیویٹائز نہیں کیا جانا چاہیے یا بورڈ کے حوالے نہیں کیا جانا چاہیے. دنیا میں کہیں بھی میوزیم پروفٹ میں نہیں چلا کرتے. حکومت وقت اور جو ہوتا ہے ریاسی ادارے وہ اس کو چلاتے ہیں, کیونکہ یہ پروفیٹیبل ادارہ نہیں ہے, یہ کوئی کارخانہ نہیں ہے کہ یا مل نہیں ہے جو اس طرح چلائی جائے. یہ باقاعدہ نیشنل میوزیم آف پاکستان ہے, اس کو گورنمنٹ چلاتی ہے, وہاں خسارہ ہی ہوتا ہے. اس خسارے کو دور کرنے کے لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ یہاں ہم یہ دکانیں کھول لیں یا شادی ہال بنا دیں جیسے دوسرے کرتے ہیں, جیسے قلعے کا آپ نے دیکھ لیا, قلعے کے اندر چونا پھیرا گیا, شاہی قلعے کا کیا حال کیا گیا, نام نہاد NGO کو جس کو حوالے کیا وہ بھی تباہ کر دیا کہ اب وہ صوبے میں چلا گیا, ہم اس کے لیے تو کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو یہ حال یہاں پہ نہ کریں. یہاں نوادرات پتہ لگے کہ پھر یہ عمارت ڈھانچہ آپ کو کھڑا ہوا ملے گا, یہ نوادرات آپ کو نہیں ملیں گے, اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم غداری کریں گے, ان کا یہ مستقبل اور ہم اپنی تاریخ کو ختم کر دیں گے. تو اس سلسلے میں وزیر موصوف سے بڑی موزانہ گزارش ہے, اور عمران خان نیازی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے, اداروں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے. تو خدارہ جو ادارے پاکستان کے بچ گئے اس کو سنبھالا جائے. یہ ہماری تاریخ ہے, ہماری پہچان ہے, یہ ہماری ماں ہے.